نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کو عادت کیجئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ محترم جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے بنیان مرصوص جو کانفرنس منعقد ہوئی جنا گراؤنڈ میں، اس میں جانے کے حوالے سے صفائی پیش کی، وضاحت آپ نے جاری فرمائی، وہ بھی آڈیو میں۔ تو اولاً تو یہ بات ہے کہ وہ کانفرنس حکومتی سطح پر منعقد نہیں ہوئی تھی، اس کے ارینج کرنے والے سارے وہابی دیوبندی نظریات کے لوگ ہی تھے، اور وہی لوگ تھے جو کالعدم سپہ صحابہ کے اور جیش محمد کے اور لشکر طیبہ کے افراد تھے۔ اس کانفرنس میں شرکت کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ نہ دین نے نہ اللہ رسول نے آپ کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ آپ بد مذہبوں کے ساتھ جا کر اس کانفرنس میں بیٹھیں، اور پھر بیٹھیں ہی نہیں بلکہ اظہار یکجہتی بھی کریں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو کر ویڈیو بھی بنائی گئی اور وہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ایک پاکستان کو جو اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اس تناظر میں گیا بالکل اسی طرح جیسے گورنر ہاؤس میں یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا جاتا ہے تو سب جاتے ہیں، تو وہ سب جا کر ایک دوسرے سے جھپیاں وپیاں نہیں کرتے، بلکہ میٹنگ ہوتی ہے تو ہر بندہ اپنا نقطہ نظر حالات کے پیش نظر دیتا ہے۔ اور یہ وضاحت ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ حکومتی سطح پر منعقد نہیں تھی، ایک بات۔ دوسری بات، پھر آپ جس شخصیت کو آپ امام ربانی بنا رہے ہیں، آپ پیشوائے اہل سنت اور مقتداء اہل سنت کے القابات سے نواز رہے ہیں، میری مراد منیب الرحمان سے ہے۔ کچھ ہی دن پہلے وہ تقی عثمانی کے پوتے کو جو دعائیں دے کر آیا ہے، اس کی تکمیل درس نظامی کے جلسے میں اس کے برابر میں فضل الرحمان بیٹھا ہوا ہے اور تقی عثمانی بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے اس طرح دعائیں دیے کر آیا ہے اتنی کہ یہ اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے مشن کو جاری رکھیں، ان کے علم کے وارث بنیں۔ یہی سوال عابد مبارک سے میں نے کیا تھا کہ آپ اس کو ایگری کرتے ہیں کہ ایسا بندہ اہل سنت و جماعت سواد اعظم کا مفتی اعظم تو چھوڑ دیں، مفتی ہو سکتا ہے، جو بد مذہبوں کے لیے اتنی نرمی رکھتا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ جب ایک شیعہ مرا تھا تو اس کی تعزیت بھی منیب الرحمان صاحب نے کی تھی، اور آپ کو یہ بھی علم میں ہے کہ جب سلمان تاثیر واصل جہنم کیا تھا غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، تو یہی منیب الرحمان ہیں جنہوں نے سلمان تاثیر کی تعزیت کی تھی۔ رحیم، اور آپ کے یہ علم میں یہ بھی واقعہ ہوگا افسوسناک ہے کہ حنیف اور جلندری کے پیچھے منیب الرحمان نے متاثرہ نماز بھی پڑھی خاندان تھی۔ کے ساتھ آپ کے علم میں یہ میں بھی ہوگا کہ یہ ڈاکٹر تعزیت اسرار کرتا کی ہوں۔ برسی میں بھی گئے اور اس کی تعریفیں کر کر آئے۔
اور آپ کے لیے میں یہ بھی ہے کہ منیب الرحمان کے تقی عثمانی کے پروگرام میں جا کر اس کو دعائیں دینے، اس کے پوتوں کو یہ دعائیں کرنے پر دیوبندیوں کا جو فاضل ہے ساجد دیوبندی، اس نے اعلیٰ حضرت کو کتنی مغلظات بکی ہیں، حسام الحرمین کو کس قدر اس نے معاذ اللہ جو ہے وہ مغلظات اور غلیظ ناموں سے اس نے حسام الحرمین کتاب جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس کو کس قدر اس نے غلیظ الفاظوں سے یاد کیا ہے۔ تو آپ منیب الرحمان کی کون سی ایسی ادا ہے جس پر فدا ہے کہ منیب الرحمان سے آپ علیحدہ نہیں ہو سکتے؟ آپ منیب الرحمان سے رجوع اور توبہ کروا نہیں سکتے، نہ عابد مبارک سے رجوع توبہ کروا سکتے ہیں، تو کم از کم آپ ان سے علیحدگی اور برات کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ حضور قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ نبیرہ اعلی حضرت حضور قبلہ علامہ اسجد رضا خان قادری بریلوی دامت برکاتہم العالیہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈائریکٹ اپنا موقف کیوں نہیں پیش کرتے؟ اور آپ کے علم میں ہے کہ عابد مبارک سے یہ سوال کیا گیا کہ منیب الرحمان کے اس کام کو آپ اس کی سیگری ہیں جو اس نے کیا، تو کس قدر غلیظ گالیاں اس نے دیں، تو آپ نے اس حوالے سے کیا کیا کہ بھئی کیا یہ ایک عالم دین کو زیب دیتا ہے؟ سوال چینا جواب گندم والی بات ہے۔ ایک بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے تو سوال کرنے کے بجائے آپ اسے گالیوں سے نوازو، چلیں ہمیں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، 1000 گالیاں اور وہ دے دے، ٹھیک ہے نا، اس سے اس کے اپنے کردار اور اپنے اندر کا جو غلیظ پنا ہے وہی ظاہر ہوا۔ لیکن منیب الرحمان اور ان سب سے جو صلح کلیت کی دلدل میں گھسے ہوئے ہیں، اس وقت منیب الرحمان پاکستان میں صلح کلیت کا ترجمان ہے، اور نہ وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ جو ہے وہ رجوع کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ آپ کبھی 2 سال کا ٹائم لیتے ہیں، کبھی 1 سال کا ٹائم لیتے ہیں، کبھی 1 مہینے کا ٹائم لیتے ہیں کہ ہم اس سے رجوع کروا لیں گے ورنہ ہم اس سے علیحدہ ہو جائیں گے؟ تو وہ کیوں نہیں آ رہا وہ وقت؟ اس طرح تو اہل سنت میں مزید انتشار در انتشار پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب آپ کی جوڑی بن گئی ہے، بھئی جہاں بھی آپ جائیں گے منیب الرحمان بھی ساتھ ہوگا، عابد مبارک بھی ساتھ ہوگا، جبکہ دونوں وانٹڈ بندے ہیں اس وقت، عابد مبارک ہو یا منیب الرحمان، کیونکہ منیب الرحمان کی حمایت میں عابد مبارک نے یہ ساری غلاظتیں بکیں، اور جگہ جگہ منیب الرحمان کا ترجمان بن کر عابد مبارک جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی سیادت کو بھی دیکھیں، اور آپ کے ذمے حضور تاج الشریعہ حضور مفتیہ اختر رضا خان صاحب قادری بریلوی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خلافت ہے، اور آپ کو لوگ بریلی شریف کی خلافت کی وجہ سے اور آپ کی جو دینی خدمات ہیں، آپ نے تفضیلیت کے خلاف بہت بولا، آپ نے صلح کلیت کے خلاف بہت بولا، لیکن اپنی اس ساری محنت کو آپ منیب الرحمان اور عابد مبارک جیسے چھوٹے لوگوں پر، یعنی نظریاتی غیر نظریاتی لوگ جن کا کوئی اپنا نظریہ ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں پر آپ جو ہے وہ اپنی اتنی بڑی محنت کو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کھل کر میدان میں آئیں اور جواب دیں اس بات کا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں یا پھر ان سے توبہ رجوع کروائیں، اور یہ توبہ رجوع نہیں کرتے تو پھر علیحدگی کا اعلان کر دیں، نہیں تو پھر اہل سنت جو ہے نا مزید انتشار در انتشار کا شکار ہو رہی ہے، اور ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے چاہنے والے یا منیب الرحمان کے چاہنے والے یا عابد مبارک کے چاہنے والے وہ ہمیں گالیاں دیں، وہ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں منظور ہے، مار دیں ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پولیس کے ذریعے تھریٹ کروائیں، ایجنسیوں کے ذریعے تھریٹ کروائیں، تو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ جواب دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت پر رحم فرمائے، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔